بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ رفقائے محترم، آج کے اس اجتماع جمعہ میں ہم سورہ الجمعہ 62 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 5 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، بزرگان ذی احتشام، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی برکات، سلامتی اور حفاظت میں رکھے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف لوٹنے اور اپنے دین خالص اس کو دوبارہ عصر نو اختیار کرنے، اس کا شعور اور معرفت عطا کرے۔ آج کا ہمارا یہ جمعے کا جو خطاب ہے، یہ سورہ الجمعہ جس کا سیریل نمبر 62 ہے، 62 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ عرف عام میں اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب ہوتا ہے انفرادی، مذہب ہوتا ہے آخرت سے متعلق، مذہب ہوتا ہے ڈوگما بلائنڈ فیتھ، جس میں کوئی عقل یا منطق کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں اعمال ہوتے ہیں، اس کے نتائج و ثمرات سے بحث نہیں ہوتی، احکام ہوتے ہیں، حکمتوں سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اس کا تمام جو کاروبار ہے مذہب کا، وہ سارے کا سارا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے۔ عذاب قبر ہے، عذاب آخرت ہے، حشر ہے، نشر ہے، سارا۔ لیکن جہاں تک اس حیات دنیا کے بناؤ بگاڑ کا تعلق ہے، اس سے اسے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دین ہے اسلام۔ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ حیات دنیا کے مسائل اور مشکلات کو حل کرے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے دنیا کو بھی جنت بنانا۔ یعنی مذاہب کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور اسلام کہتا ہے جنت تمہیں حیات دنیا میں ملے گی۔ حیات دنیا میں اگر تمہارے پاس جنت نہیں ہے تو حیات آخرہ میں بھی جنت نہیں ہوگی۔ یعنی دین کی اساس یہ ہے کہ دنیا کو جنت بناؤ، دنیا سے جنت لے کر جاؤ۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا تعلق حیات دنیا سے ہے۔ حیات دنیا سے انسان جنت لے کر جاتا ہے آخرت میں، اور حیات دنیا ہی سے جہنم لے کر جاتا ہے۔ اور دین اسلام عقل، منطق،
حکمت، ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ انفرادی فلاح کا بھی ضامن ہے، اجتماعی سلامتی کا بھی ضامن ہے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کا بھی اس کے پاس حل ہے. وہ دنیا سے لے کر آخرت تک، موت، پیدائش سے لے کر موت تک ایک کامل نظام حیات ہے. زندگی کے ہر پہلو کو وہ اپنے اندر یعنی کیا ہے، شامل رکھتا ہے. اب اسی بات پہ غور کیجئے کہ جو ہمارا محلہ وار نظام ہے، ہماری مساجد ایک ایسے یعنی اجتماعات کے مراکز ہیں کہ جس میں محلے کا ہر عاقل بالغ فرد جو ہے وہ ہر روز 5 دفعہ شامل ہونے پر مجبور ہے، مامور ہے. اس کو اس کی تعلیم اور تربیت دی گئی ہے کہ اس نے اپنے قریب ترین جو اجتماعی مرکز ہے سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، مسجد جسے ہم کہتے ہیں، وہاں اس نے حاضری دینی ہے. پھر اس کے بعد ہفتے کے اندر پورے علاقے کے اندر حکم تو یہ ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو، پورا شہر. اور اگر پورا شہر جمع نہ ہو سکتا ہو تو بڑی بڑی جو آبادیاں ہیں وہ ایک مرکز پہ آئیں. اس مرکز کو المسجد الجامع کہتے ہیں. یعنی بڑی بڑی آبادیوں میں ایک سینٹرل ماسک ہو، مرکز ہو، جہاں پر تمام آبادیاں جو ہر روز اپنی مسجد میں جمع ہوتی ہیں وہ اس مرکز میں جمع ہوں. پھر اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑا اجتماع ہے حج کا، کہ جس میں کل امت مسلمہ جو ہے اس کو جمع ہونے کی تعلیم اور تربیت دی گئی ہے. تو خیر یہ تو ایک اور رخ ہے. آج تو ہم سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. تو رفقائے محترم، اللہ رب العزت نے سورہ الجمعہ میں پچھلے جمعے جو ہم نے پڑھا اور سنا کہ آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس امت کے 2 حصے ہیں، ایک اولین اور ایک آخرین. آخرین جو ہیں وہ بعد میں آنے والے ہیں، اور اصل میں آخرین میں آپ اور ہم شامل ہیں. اور ہم بھی صحابہ والا مقام پا سکتے ہیں. صحابہ والا مقام پانا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، بلکہ آج تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس پر میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ کیسے چانسز ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس حوالے سے ہمیں بشارات پہنچائی ہیں، دی ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان بشارات کا مصداق بنے. تو بہرحال وہ سارا فضل الہی کا جو بیان تھا وہ ذالک واللہ ذو الفضل العظیم پہ آ کر ختم ہوا. اس کے بعد آج کی آیت ہمارے سامنے آئی. اس پر بھی ہم نے پچھلے جمعے میں کچھ عرض کیا تھا لیکن بات مکمل نہ ہو سکی تھی، اس لیے آج ہم اس پر مکمل گفتگو کر رہے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ. مثل کا معنی ہوتا ہے مثال، تمثیل. کسی چیز کو مثال میں، تمثیل میں بیان کرنا عربوں کے ہاں مثل کہلاتا ہے. ان لوگوں کی مثال، تمثیل، حملوا التوراۃ، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت پر کوئی کتاب دی. مثلا یہود کو تورات دی، عیسائیوں کو انجیل دی، اور ہم مسلمانوں کو قرآن اور الفرقان عطا کیا گیا. تو ان لوگوں کی حقیقت، حیثیت، مثال، تمثیل کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے، اپنا دین دے، اپنے دین کی امانت عطا کرے، کلام الہی عطا کرے، قرآن عطا کرے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کی ذمہ داری ڈالے، کیا ذمہ داری ہے قرآن کی؟ کہ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا، اس کے ذریعے جاگنا اور جگانا. قرآن کوئی غلافوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں آیا، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا. یہ کوئی تبرکات کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فضائل حاصل کرنے کی کتاب، یہ تو مسائل حیات کو حل کرنے کی کتاب ہے. تو یہ تو نور ہے، چراغ ہے. تو چراغ کو آپ کبھی بند کر کے رکھتے ہیں غلافوں میں یا صندوقچوں میں؟ چراغ کا تو یہ مقام ہے کہ اسے اوپن مقامات پر، چوراہوں پر، پھاٹکوں پر، راستے میں آگے آگے رکھا جائے. تو حملوا التوراۃ، تورات، قرآن، زبور، انجیل، فرقان اس لیے دیا گیا تھا کہ اس سے پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، علم کریں، علم آگے عام کریں اس کا.
اس کے شاگرد پیدا کریں، خود اس کے استاد بنیں، دوسری دنیا، پوری دنیا کو اپنا شاگرد بنائیں، تاریکیوں سے نکالیں، مشکلات سے نکالیں، ظلمات سے نکالیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، نہ انہوں نے قرآن خود سنایا، نہ خود پڑھا، نہ دوسروں کو پڑھایا، نہ خود سنا، نہ دوسروں کو سنایا، نہ خود جاگے، نہ دوسروں کو جگایا، نہ خود تاریکیوں سے نکلے، نہ دوسروں کو نکالا، نہ خود اپنی مشکلات حل کی اور دوسروں کی مشکلات تو نے کیا حل کرنی تھی۔ تو ایسی امت، ایسی قوم، ایسا گروہ کہ جو کتاب اللہ کو مانتی ہو، قرآن کو مانتی ہو، لیکن قرآن کے علم اور عمل سے محروم ہو، سوئی ہوئی ہو، غافل ہو، ان کی مثال اللہ پاک فرماتے ہیں کمثل الحمار۔ تو ایسے افراد جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اس کا علم اور عمل نہیں ہے، اس کا نور ان کے دل دماغ میں نہیں ہے، تو فرمایا وہ انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کمثل الحمار، حمر، گدھے کو کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ مثالی گدھے ہیں۔ These are not only donkeys، یہ صرف گدھے نہیں ہیں، یہ مثالی گدھے ہیں۔ یعنی ان کو اگر آپ گدھوں میں لے جائیں تو گدھوں میں سپرسیڈ کریں گے، بہت زبردست گدھے ہیں، گدھوں میں بہت آگے ان کو لیڈرشپ کا مقام ملے گا گدھوں میں۔ کمثل الحمار، یہ مثالی گدھے ہیں۔ کیسے گدھے ہیں؟ یحمل اسفارا، کہ جن کی پشت کے اوپر کتابیں لدی ہیں۔ اب کتاب لدی ہے کس کے اوپر؟ گدھے کی پشت پر۔ اب گدھے کو کیا خبر کہ اوپر جو گھڑی ہے اس میں کتاب ہے، علم ہے، حکمت ہے، نمک ہے، جواہرات ہیں، چارہ ہے، پانی ہے، کچھ پتہ نہیں، بیچارے کو بوجھ ہی بوجھ ہے، بوجھ کے سوا تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ یہی علم ہے کہ کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے، لیکن گدھا بیچارہ تو گھڑی کھول نہیں سکتا، اس کے اندر جو کچھ اسے جان نہیں سکتا، ایکٹ اپان نہیں کر سکتا، عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مثالی گدھے کون ہیں؟ انسان ہیں۔ یہ ایسے حافظ قرآن ہیں، یہ ایسے علماء ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کو نہ پڑھاتے ہیں آگے، نہ پہنچاتے ہیں، اس پہ دبیز پردے ڈالتے ہیں، غلافوں میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس کی انگلیوں کو قرآن پر پھیر لو بس کامیاب ہو گئے، چوم لو کامیاب ہو گئے، چاٹ لو کامیاب ہو گئے، اس کے تعویذ بنا کر گھول کر پلا دو کامیاب ہو گئے۔ قبروں پر جا کر خادمیوں کو مقرر کر دو، وہ تمہارے باپ دادا کی قبروں پر قرآن پڑھتے رہیں، تم منتھلی ان کی خدمت کرتے رہو، کامیاب ہو گئے۔ اس کے تعویذ بنا کر گلے میں باندھ لو، تمہاری حفاظت ہوگی، یاسین پڑھتے رہو، چور سے تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہیں وہ گدھے، اور یہ ہیں گدھا سازی کا فن، اور یہ ہیں گدھا سازی پیدا کرنے کے مراکز۔ کمثل الحمار، حمار ہیں مثالی، گدھے ہیں مثالی۔ یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں قرآن کا، اس کے گتوں کا، کاغذوں کا وزن اٹھائے پھرتے ہیں، علم اور عمل سے محروم ہیں۔ فرمایا بئس مثل القوم، ان کو انسان نہ کہو، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ بدترین انسان ہے وہ شخص حضور قرآن کہ جس کے پاس قرآن ہو لیکن قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے، عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ اور آج رفقائے محترم آپ دیکھیں عالم اسلامی کا کیا حال ہے، بالخصوص ہم اجمیوں کا، ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے قرآن کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، لیکن جہاں علم کا مسئلہ آ جائے، حکمت کا مسئلہ آ جائے، قرآن کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ آ جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورت احوال جو اس وقت یہود میں تھی، نصارہ میں تھی، ہنود میں تھی۔ ہندوؤں کے ہاں جو پنڈت تھا صرف وہ پڑھ سکتا تھا وید، دوسروں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہاں تک ظلم ہو رہا تھا کہ اگر یہاں پر شودر جو ہے، 4th کلاس کا جو انسان تھا، اگر اس کے کان میں وید کی
آیات یا منتر اس کی آواز پڑ جائے تو اتنے ظالم تھے کہ اس کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈال دیتے تھے رفقائے محترم. کیوں؟ کہ مقدس کلام اس کے کان میں گیا کیوں؟ کان تو اس کا ناپاک تھا، ناپاک کان کے اندر یہ پاک کلام چلا کیوں گیا؟ سیسا پگھلا کر پلاؤ، ڈال دو. یہ ہندو تھے. اور یہود اور نصارہ بائبل کا ورد کرے گا کون؟ صرف فادر، پادری، صرف پروہت، صرف پیر، صرف ہمارا جو مذہبی پیشوائے احبار ہیں، رہبان ہیں، بس وہ پڑھیں گے، ان کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ تھی صورتحال جب آپ کو اور مجھے قرآن کا حامل اور عالم بنایا گیا. اور جن اولین کو اللہ پاک نے اس کتاب کا حامل اور عالم بنایا رفقائے محترم، 30 سال کے اندر انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر شرق و غرب کے اندر قرآن کے جھنڈے گاڑ دیے. اور وہ تمام آج دیکھیے مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، اور آگے جائیے بربر ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، تیونس ہے، یہ جتنے ممالک یہ سارے عیسائی تھے رفقائے محترم، سارے عیسائی تھے، تثلیث پرست تھے، صلیب پرست تھے، ہر درجے کے اندھے تھے، علم اور عمل سے محروم تھے، بپتسمہ پر، کفارہ پر، ہاں جی، مسیح کی قربانی پر ایمان لا کر علم سے بالکل پیدل تھے. لیکن صحابہ کرام کی ایمانی اور قرآنی جدوجہد سے 30 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انہوں نے تثلیث کو چھوڑا، کفارے کو چھوڑا، قربانیوں کو چھوڑا، علم اور عمل سے آراستہ ہوئے، اور دنیا جہان کے اندر صحابہ نے علم کا اتنا نور قرآن کا پھیلایا. اندازہ کریں کہ ان علاقوں کی زبان عربی نہیں تھی، ان علاقوں کی صحابہ کرام کے تعلیم دینے اور تربیت کرنے کے ذریعے سے زبان تبدیل ہو گئی. آج وہاں کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، حالانکہ پہلے تو عربی نہیں تھی. اور زبان تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے. انگریز کو دیکھ لو، وہ 90 سال براہ راست ہم پر حکمران رہا ہے، لیکن ہمارا مذہب تو، دین تو کیا تبدیل کرنا تھا، دین بھی تبدیل نہیں کر سکا، زبان بھی تبدیل نہیں کر سکا، تمدن اور تہذیب پر بھی کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہوا. ہاں، انگریز کے بظاہر آزاد کرنے کے بعد انگریز کے مسلط کردہ حکمران جب ہمارے بنے ارباب اقتدار، تو ان کے اقتدار میں آج ہماری تہذیب کو، تمدن کو، لباس کو، ہر چیز کو خطرہ ہے. ان ظالموں نے وہ کام کیا جو انگریز نہ کر سکا. تو یہ میں بات کہہ رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فرد، امت، جماعت کو اللہ پاک اپنے کلام کی امانت عطا کرے اور وہ اس کے علم اور عمل سے محروم ہو جائے تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ مثالی گدھا ہے. آج گدھا پانے ہمارے اندر. اور ہمارے استاذ مالک بن نبی فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیسری دنیا کی تعلیم کیا ہے؟ ما هو التعلیم فی العالم الثالث. تیسری دنیا میں علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے التعلیم هو التحمیر. یہاں تعلیم کیا ہے؟ گدھا سازی کا فن ہے. یعنی نوجوانوں کو، نسل نو کو گدھا بنا کر، بڑے خوبصورت ڈیکوریٹڈ کر کے ان کے اوپر جو ہے علم کی ڈگریاں ان کے اوپر سجائی جا رہی ہیں. اپنی ذات سے غافل، اپنے تمدن سے غافل، اپنی انا سے غافل، اپنے دین سے غافل. یعنی اندازہ کرو کہ ایک بچے کو ہم دیکھتے ہیں، وہ دریائے ٹیمز جو لندن میں ہے، ہڈسن ہے امریکہ میں، ان دریاؤں کے نام جانتا ہے، فاصلے جانتا ہے، منابع جانتا ہے، ان کا طول عرض جانتا ہے. لیکن اس سے اگر یہ پوچھا جائے بھئی پنجاب میں کتنے دریا ہیں، پنجاب کا حدود اربہ کتنا ہے، اور ہمارا راوی اور ستلج آج خشک کیوں ہو گیا ہے، یہ کن کے کارنامے ہیں کہ ہمارے 5 دریا میں سے 2.5 دریا رہ گئے ہیں اور باقی دریا ہم سے چھین لیے گئے ہیں. کبھی نسل نو نے، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حدود اربہ کیا ہے،
ہمارا ماضی کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے دریاؤں پہاڑوں کا حال کیا ہے، کھیتوں کھلیانوں کا حال کیا ہے، ہمارے ہاں سبزیاں ترکاریاں اجناس، پورا پنجاب ہمارا جو تھا یہ پورے ہندوستان کو پھل دیتا تھا، پھول دیتا تھا، غذائیں دیتا تھا، اجناس دیتا تھا، گندم دیتا تھا، اور آج وہی پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ پیچھے جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ پڑھنے کی چیز ہے، پڑھانے کی چیز ہے، جاننے کی چیز ہے، بتانے کی چیز ہے، لیکن آج کوئی اس کو زیر بحث نہیں لا رہا۔ تو یہ تھا وہ قرآن کا ہمارے اجتماعات جمعہ میں ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے تربیت کرنی تھی اپنی نسل نو کی، اپنے دین کے بارے میں، ماحول کے بارے میں، اپنی جانکاری، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو ان مسائل کو نہ ہمارا دنیاوی جو طبقہ ہے حکمران وہ اسے زیر بحث لاتا ہے، نہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے۔ اجتماعات جمعہ میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف گند پھیلایا جا رہا ہے، دیوبندیت، بریلویت، شیعت، اہل حدیثیت، ان کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اہل اسلام کہاں ہے، علماء اسلام کہاں ہیں؟ آج فرقوں کے علماء ہیں ہمارے پاس، فرقوں کی مساجد ہیں، اسلام کی مسجدیں کہاں ہیں، اسلام کے علماء کہاں ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے کہاں ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ آج ہماری مساجد میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ سارے نبی تیرے درد سوالی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے درد سوالی۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، یعنی آدم سے لے کر سیدنا ابراہیم تک سب کو فقیر، سوالی، محتاج کہاں کا؟ محمد رسول اللہ کا۔ یہ وہ رسول اعظم مقدس ہیں جنہوں نے کہا کہ لا تطرونی، اے میری امت میرے بارے میں غلف سے کام نہ لینا، بہت مبالغہ نہ کرنا، دیکھو مجھے یونس ابن متی پر بھی ترجیح نہ دینا، انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں، میں تو خود اپنے مولا کے در کا سوالی ہوں، میں تو اپنے مولا سے مانگتا ہوں۔ تو جو خود اپنے آپ کو مولا کا فقیر کہتا ہے، مولا کے در کا سوالی کہتا ہے، آج ہمارے اجتماعات جمعہ سے کہا جا رہا ہے سارے نبی تیرے درد سوالی۔ کسی ایک مسلمان کو غیرت نہیں آ رہی۔ یہ نام نہاد موحدین، توحید والے، اہل حدیث یہ بھی سنتے ہیں یہ سارے کہ کیا اعلان ہو رہا ہے، سارے نبی تیرے درد سوالی، اور سب وہاں سے گزرے۔ کسی کی توحید پر، کسی کی رگ حمیت میں جوش نہیں آتا، کوئی ایسے نعت خوانوں سے نہیں پوچھتا کہ کمبختو تم مساجد کے اندر یہ کیا نعرے لگا رہے ہو، سارے نبی تیرے درد سوالی۔ تو خیر یہ جہالت کیوں پیدا ہو رہی؟ اس لیے کہ ہیں گدھے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے، قرآن کی حکمت نہیں ہے۔ اگر قرآن کا علم، نور اور حکمت ان کے سینوں میں ہوتی تو آج ہمارا یہ حال ہوتا۔ تو آپ جانتے ہیں گدھے، گدھوں کا کیا کام ہے؟ تھوڑا سا چارہ ڈالو، تھوڑے سے چنے دو، ہیں جی، اور اس کے اوپر کاٹھی ڈال لو اور پھر رکھتے جاؤ وزن۔ وہ تو ہے ہی گدھا بیچارہ، اس نے کیا کرنا ہے؟ تو آج امت مسلمہ اپنے مقام بلند سے گر کر، شہداء علی الناس کے مقام سے گر کر، انسانی مقام سے بھی گر کر، وہ کیا ہے، گدھوں کی طرح بن چکی ہے، گدھا پن اس میں پیدا ہو چکا ہے، مثالی گدھے بن چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5 پڑھ لو۔ میرے ترجمے سے اتفاق نہیں کرتے نہ کرو، گھر پر جاؤ، کوئی سا ترجمہ جس سے آپ کو اتفاق ہے وہ پڑھ لو، اسے سمجھ لو، میرا کام تو ہو جائے گا۔ تو فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، فرمایا کہ یہ جو مثالی گدھے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، مومن صادق ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کو بتا دو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، فالسیفیکیشن کر رہے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کی آیات پر، اللہ کے قرآن پر، منزل من اللہ کتاب کی آیات پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ گدھے ہوتے،
یہ انسان ہوتے یہ اصحاب نور ہوتے، یہ نور اللہ کا ان کے دائیں اور بائیں چمک رہا ہوتا، ان کے راستے روشن ہو رہے ہوتے، ان کی پیشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نور ہوتا، ان کی سیرت و کردار کے اندر اللہ کی کتاب کا نور ہوتا، نور اسلام ہوتا، ان کے اعمال نورانی ہوتے، ان کی شکلیں نورانی ہوتی، ان کا لباس نورانی ہوتا، ان کی اولاد نورانی ہوتی، ان کے محلے، ان کے پارک، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور چمک رہا ہوتا، اور ملائکہ آشش کر رہے ہوتے کہ زمین اللہ کے کلام کے نور سے جگمگا اٹھی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مکذبین ہیں، کذبوا بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا بیسا، ان بیچاروں نے تو اپنا گدھا پن اختیار کر کے اپنا توازن ہی ختم کر لیا، نہ ان کا کوئی وزن ہے، نہ ان میں عدل ہے، نہ ان میں اعتدال ہے، توازن اور وزن ان کا ختم ہو گیا۔ دیکھیے یورپ کے آج کتوں کا وزن ہے، یورپ کے بلوں کا وزن ہے، یورپ کے کسی کتے اور بلے کو آج کوئی چھیڑے تو اس کو وہ مثال عبرت بنا دیتے، اور آج ہمارا کتاب اللہ سے رشتہ ٹوٹا تو حال کیا ہو گیا ہے؟ نہ ہمارے چھوٹوں کا کوئی وزن ہے، نہ بڑوں کا وزن ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ہمارے ملکوں کے صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اور تو اور یہ جو خادم الحرمین الشریفین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کا ایک سپاہی آ جائے، یورپ کا ایک سیکٹری آ جائے۔ پچھلے دنوں اوباما کی بیوی آئی ہوئی تھی، تو دیکھو سعودیوں میں کیا ہو رہا تھا، اس کے ملوک کیا کر رہے تھے، شیوخ کیا کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ آئی تھی ڈیانا، پرنسس ڈیانا، تو میں نے دیکھا ان کویتیوں کو، ہیں جی، ان سعودیوں کو، ان عمان والوں کو اس کی بگھی کے پیچھے جس طرح بھاگ رہے تھے، اس پر جس طرح سونا چاندی نشاور کر رہے تھے۔ اور آج ان تمام کا جو سرمایہ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ کیا ہے ہمارے ملوک و شیوخ؟ کیا ہے ان کا مقام؟ کوئی ہے وزن؟ رفقائے محترم، تصاویر دیکھو، حالات دیکھو، جائزہ لو، کیا حال ہے۔ میں نے تصاویر دیکھی ہیں، اوہو، مسلمان ممالک میں الامہات یبین اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو، نومولود بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو 1-1 کلو گرام کے عوض اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں مائیں، مسلمان مائیں۔ شرم کا مقام ہے، مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں، اور کون خرید رہے ہیں؟ المبشرون، مصری، عیسائی مصری ان بچوں کو خرید رہے ہیں۔ مسلمان نومولود معصوم بچے، ان کو بیچا جا رہا ہے۔ کون بیچ رہی ہے؟ مائیں بیچ رہی ہے۔ ماں اور اپنا بچہ بیچے، کتنی شرم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور کون خرید رہا ہے؟ نصارہ خرید رہے، مبشرون خرید رہے ہیں، مشیز خرید رہے ہیں۔ اور یہ ہزاروں لاکھوں کے ہمارے بچے، کون ان کو پالے گا، پوسے گا، اور کیا ان کو تعلیم دے گا، کیا تربیت دے گا؟ تو یہ ملوک و شیوخ کس مرض کا علاج ہے؟ ان کے دولت، ان کی دینار، ان کے ریال یورپی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں کمبختوں کے، اور امت بک رہی ہے، اور یہ عیاشیاں کر رہے، محلات میں ہیں، محلات میں بڑے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سادتانہ و کبراءنا۔ تو یہ ان کو بڑا ماننے والا کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم ان کی بڑائی کا انکار کر دیں اور ان کا اصل چہرہ پہچان جائیں تو دوسرے دن تبدیلی آ سکتی۔ ہم کہیں گے حافظہ اللہ، ایدہ اللہ، ملک مفدہ، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ ہم ان پہ قربان نہیں ہو رہے، یہ ہم ان کے ریالوں پر قربان ہو رہے ہیں۔ ان کے جو دھن ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، دولت ہے، ان کے سامنے ہم اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا تھا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور آگے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ ظالم قوم ہے جو اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتی قوم۔ اس سے بڑی ظالم قوم کون ہے؟ جو اللہ کے کلام کی حامل ہو کر، ایمان لا کر
نہ اسے پڑھتی ہے، نہ پڑھاتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ سناتی ہے۔ اور آج عجیب المیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ درس قرآن دیں، قرآن خالص بیان کریں، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، پردے پڑے ہوئے اٹھا دیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کو وہابی بنا رہا ہے، یہ وہابیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس درس میں نہ جانا، وہ تو وہابیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ کمبختو، یہ کیا قرآن وہابیوں کا ہے؟ کیا قرآن وہابیوں نے بنایا ہے؟ کیا قرآن وہابیوں کا پیدا کردہ ہے؟ کتنی نالائکی اور جہالت اور گدھا پن ہے کہ درس قرآن دینے والوں کے بارے میں کہا جائے یار یہ تو تمہیں وہابی بنائے گا۔ اور وہاب اللہ رب العزت کا نام ہے، اگر ہم جانتے ہوں۔ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ وہ جو مسلح تھا جس کو سعودی بظاہر کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کا نام تو بیچارے کا عبد الوہاب تھا، وہ تو وہاب نہیں تھا۔ انک انت الوہاب، وہاب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی وہابی کہتا ہے تو فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں وہ مانتا ہے کہ ہم وہاب کے بندے ہیں۔ وہاب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہم عبد الوہاب سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم وہاب سے ہماری نسبت کوئی کرتا ہے تو شرم کی بات نہیں ہے، چھپنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نہ وہابی ہیں اس معنی میں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل تشیع ہیں۔ ہمارا نام صرف ہمارے مالک نے، ابراہیم نے، ہمارے مالک کے بعد ہمارے دادا ابراہیم نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہمارا نام تو مسلمان ہے، مسلمان ہمارا نام ہے، باقی ساری صفات ہے۔ تعارف ہوگا کسی کا، ہمارا تعارف تو هو سماکم المسلمین ہمارے مالک نے کرا دیا۔ تو یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم قرآن پر ایمان رکھے لیکن قرآن کا علم اور عمل اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کا نور اس کے سینے میں نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گدھا ہے، گدھا ہے، مثالی گدھا ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہیں، اللہ پاک انہیں ظالم کہہ رہا ہے۔ اور یہ ظالم کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مراکز میں، بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذ لکھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن بس فضائل کے لیے ہے، برکات کے لیے ہے، ہاں جی، تعویذ بنانے کے لیے ہے، گلے میں لٹکانے کے لیے ہے، قبروں پر پڑھنے کے لیے ہے، اور بس لے رہے ہیں وظیفے، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو کہتا ہے بدترین کاروباری ہیں، بدترین دکاندار ہیں، بدترین سودے بازی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ان کا مقام ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ وہ بدبخت ہیں کہ اللہ پاک ان کے ساتھ قیامت میں کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت بھی ان پر نہیں ڈالے گا، ولہم عذاب علیم، اور حیات دنیا میں بھی یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن نے کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم جو ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکذیب کرتے ہیں، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو قرآن کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، تعویذ بنا رہے ہیں، اس کو متبرک سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بڑا عقیدت کا تعلق ہے۔ تو ہم کیسے مان جائیں کہ یہ قرآن کے مکذب ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے؟ کیسے مانیں؟ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایک مثال پہ رفقائے محترم غور کریں کہ آپ نے ایک چوک میں مجمع دیکھا، مجمع بڑا تھا، ایک وہاں پر شخص بڑی اونچی آواز سے مجمع میں یہ تقریر کر رہا ہے، دوستو لوگو میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جس میں دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے، جسم کا کوئی روگ نہیں ہے،
مگر اس کو دور کرنے کا میرے پاس نسخہ شفا ہے، تیر بہدف۔ بس ایک دفعہ لے لو، خرید لو مجھ سے، ایک دفعہ کام میں لے آؤ، استعمال کر لو، دیکھو ہر مرض تمہارا دور ہو جائے گا۔ بڑا زوردار طریقے سے وہ پر اثر انداز میں، پرکشش طریقے سے منادی کر رہا ہے، شور ڈال رہا ہے، بتا رہا ہے، قریب ہے کہ میں آپ کو شخص اس کا وہ نسخہ خرید لے، کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہمارے کان میں کہتا ہے یار ابھی خریدنے میں جلدی نہ کرو، یوں کرو کہ اس شخص کو کہو کہ چلو تم ہمارے ساتھ کلینکل لیبارٹری، ہم آپ کا ٹیسٹ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو کوئی اندرونی یا بیرونی بیماری تو نہیں ہے۔ وہ شخص تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم جا کر اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خون فاسد ہے، اندر سے اس کو وہ امراض ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ جو شور ڈال رہا ہے یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اندر سے اسے مہلک امراض لگے ہوئے ہیں، اور وہ تمام امراض کہ جن کے علاج کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نسخے میں ان کا علاج ہے، تیر بہدف نسخہ ہے، دنیا جہان کی صحت بحال کرتا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی صحت کیوں نہیں ٹھیک، اس کو کیوں دنیا جہان کے امراض لگے ہیں، کیوں دنیا جہان کے روگ لگے ہیں، اس کو کیوں دنیا جہان کی بیماریاں ہیں، اب جب یہ رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے گی تو بتائیے وہ کوئی نسخہ خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ کیوں نہیں خریدے گا؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی صحت عزیز ہے۔ اگر یہ نسخہ واقعی صحیح ہے تو پہلے تو اس نسخہ فروش کو اپنے اوپر اسے آزمانا چاہیے، اپنی صحت ٹھیک کرنی چاہیے۔ جب اس کی اپنی صحت خراب ہے، اندرونی طور پر ہر مرض اس کو لاحق ہے، تو اگر اس کو یہ نسخہ شفایاب نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ یہ خود یہ نسخہ کیوں استعمال نہیں کر رہا؟ اگر اس نے استعمال کیا تو کیوں اس کی صحت بحال نہیں ہوئی؟ اور اگر استعمال نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا وہ نسخہ کوئی نہیں خریدے گا۔ اس نسخے کی تکذیب ہو گئی، اس نسخے کی فالسیفیکیشن ہو گئی۔ کس نے کی؟ اس نے کی۔ کس طرح کی؟ اپنی بدعملی اور بے عملی سے، یعنی اس کی عملی حالت اس نسخے کی صحت و صداقت کی دلیل نہیں ہے۔